یہ بیان ہے، بیان کی حد تک ہے یا آپ سمجھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں کیا واقعی کوئی سیاست میں تبدیلی آ سکتی ہے بڑی؟ دیکھیں، نبیل گبول نے جو کام کیا تھا اور وہ جو چاہ رہے تھے وہ آپ نے بھی کر دیا کہ ان کے ٹی وی کے انٹرویو کو اٹھا کے یہاں چلا دیا۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ تو ان کی نہیں ہے، بس جتنی ویلیو تھی اتنی پوری ہو گئی کہ ان کا سودا بک گیا۔ وہ یہی بیچنا چاہ رہے تھے اور وہ خبروں میں آنا چاہ رہے تھے۔ لائم لائٹ میں آنے کا طریقہ ہوتا ہے، کوئی خواب دیکھ کے بات کر لیتا ہے کوئی اس قسم کی۔ تو بالکل مریم نواز ان کو پتہ ہے کہ وہ نیکسٹ ان جنریشن میں وہی نواز شریف کی سیاست کو لے کے چلیں گی آگے۔ وراثت ان کے پاس سیاسی طور پہ جا چکی ہوئی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف موجود ہیں جب تک وہ چلتا رہے گا سلسلہ سارے کا سارا، کیونکہ آپ کو صدارت مل گئی، آپ کو چیئرمین سینٹ شپ مل گئی، 2 صوبے آپ کے ساتھ ہو گئے، آپ کو گورنرشپ مل گئی، اب آپ بورڈ پہ نمائندگی مانگ رہے ہیں، جو آپ پنجاب میں ٹرانسفرز کے اندر ضلع مانگ رہے ہیں جو آپ کو نہیں دیے جا رہے۔ وہ کہتے ہیں ضلع نہ ہم نے پی ایم ایل این کے اپنے لوگوں کو دیے ہیں نہ آپ کو دیں گے۔ وہ تو سندھ والا کام چاہ رہے ہیں نا کہ ہر چیز سودا ہماری من مرضی کا ہو، پورا ضلع ہمیں جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے مرضی سے کیے جائیں۔ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آپ کو کام کرانے ہیں وہ کرائیں۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ 217 ٹرانسفرز کی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، 97 ہو چکے پنجاب میں۔ آج ہی فیصل کریم کنڈی پی ایم ہاؤس میں موجود تھا جب آج چیمہ کے ساتھ ملنے کے لیے آئے ہیں، وہاں ان کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے مسائل لے کے آئے ہیں جو کے پی میں جہاں پہ ان کے ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں۔ نوید قمر کی نیکسٹ ویک میں میٹنگ ہو رہی ہے سندھ کے حوالے سے اور مرکز کے حوالے سے۔ وہاں جو ہرڈل پیدا کرنے والے ہیں نا وہ ہیں وزیر اعلیٰ سندھ اس معاملے میں، وہ آگے کرتے ہیں بلاول بھٹو کو اور دوسرے لوگوں کو کہ یہ ایشوز ہیں جہاں من پسند پوسٹنگ اور جو پی ایس ڈی پی میں سارے صوبوں کے اوپر کٹ لگ گیا، 1600 سے وہ 1100 یا 1050 پہ آیا، لیکن سندھ پہ کٹ نہیں لگا کیونکہ وہاں ان کو پیسے پورے مل رہے ہیں۔ وہ ایون عمران خان کا بھی کہتے ہیں کہ جی جو اس نے میرے پیسے کاٹے تھے سندھ کے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ دے۔ بھائی عمران کے دور میں جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ ہے نا، پیپلز پارٹی کا معاہدہ نون کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو ویسے جزیات بتا رہا ہوں کہ جو بحث چل رہی ہے اس وقت ساری کی ساری، باقی گپ شپ ہے، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ کولیشن پارٹنر کے طور پہ اپنے مطالبے دہرائے۔ شہباز شریف اپنی جگہ پہ بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، جیسے لوگ کہا کرتے تھے، وہ یہ خود بھی کہتے تھے کہ جو عمران خان کو سہولت ملی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کی، پتہ نہیں ہمیں اگر اس طرح کی ہوتی تو ہم کرتے۔ تو بالکل اب یہ سہولت دونوں کو موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے اور شہباز شریف دونوں مل کے کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اکیلی اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کر رہی ہے اور شہباز شریف اس میں زیرو ہیں۔ یہ دونوں مل کے ایک دوسرے کی جو تنقید ہو رہی ہے اس کو بھی برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں پہ تنقید اکٹھے ہو رہی ہے، فوج پہ بھی ہو رہی ہے، نون پہ بھی ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی تو سائیڈ لائن لے لیتی ہے نا اس کے اندر۔ تو یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ صرف ملٹری ڈپلومیسی کو کہہ دیں کہ 100% وہی کام ہو رہا ہے، تو سارے جو فوجی مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے سارے کامیاب ہو جاتے، سیاستدانوں کی ضرورت ہی نہ رہتی، ٹیکنوکریٹ ہی کام کر لیتے سارے کے سارے۔ یہ مل کے چلتا، اور میں اس 2025 کے آغاز میں پہلے دن میں تو اس امید کے اظہار کے ساتھ بات کروں گا کہ جو کل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی راستہ حکومت کو 9 مئی کے ملزموں کو علاوہ باقیوں کی ضمانتیں کرانے کا بندوبست کر کے دینا چاہیے کہ اشکشوئی ہو پی ٹی آئی کی بھی کہ جو راستہ ملے بہتر۔ آج کرم میں ابھی ایک بہت اچھی خبر آئی ہے کہ اس کے اوپر ایک معاہدہ ہو گیا ہے، بنکر ختم ہو گیا، اسلحہ واپس ہوگا۔ چلیں شروعات اچھی ہو رہی ہیں، اللہ کرے کہ آگے بھی اچھا ہو، کیونکہ اس ملک کی سروائیول اس میں ہے کہ اپنے اپنے سیاسی جو آپ کے نکات ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے آپ ملک کے لیے جو معاشی مسائل بن گئے ہیں ان میں مل کے چلیں، اس طرح ہی کامیابی ہو سکتی ہے۔ جی ایاز صاحب، ایک تو نیا سال مبارک، اور دوسرا نو ڈاؤٹ یہ کرم میں جو امن معاہدہ ہو گیا یہ بھی مبارک ہو قوم کو، کیونکہ بہت ایشو اتنے تاخیر کا شکار ہو گیا تھا کہ مسائل بڑھتے جا رہے تھے، اور اب مسائل صرف وہاں نہیں تھے کرم میں، وہ ہمیں کراچی میں بھی نظر آ رہے تھے، لاہور میں بھی نظر آ رہے تھے، پشاور میں بھی نظر آ رہے تھے۔ تو چلیں یہ آغاز آپ کہہ سکتی ہیں کہ سال کا بڑا اچھا ہو گیا۔ مجھے اس بات سے بھی اتفاق ہے کہ نبیل گبول صاحب کا یہ بیان ہی ہے، لیکن یہ بیان ماحول بنانے کے لیے، یہ بیان بلا وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی آج کل بار بار ایک چیز پہ ان کے مختلف رہنماؤں کے منہ سے آپ سنتی ہوں گی کہ جی 26ویں آئینی ترمیم ہم نے پاس کرائی۔ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے کریڈٹ کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا جائے، کیونکہ بلاول صاحب نے یہ کر کے دکھایا ہے جو شہباز صاحب نہیں کر سکے تھے، لہٰذا اب رائٹ بلاول کا بنتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے۔ اور وہ جو سہولت کاری کی بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، وہ تو شہباز صاحب اعتراف کر چکے ہیں کہ تاریخ میں اتنی سہولت نہیں ملی کسی حکومت کو جتنی اس وقت مل رہی ہے۔
وہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے گفتگو کا آغاز ہی آرمی چیف کی اس سے ان کے شکریہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ جس طرح سے وہ تعاون کر رہے ہیں. تو وہ ان کا شکوہ جو عمران گورنمنٹ کے دور میں تھا کہ جی اس وقت تو کہتے تھے نا کہ آدھی بھی اگر اس سے ہمیں مل جاتی تو ہم پتہ نہیں ملک کو کہاں لے جاتے. تو اب وہ خود مان رہے ہیں کہ تاریخ میں اتنی کبھی نہیں ملی کسی کو تعاون فوج سے جو جتنا شہباز حکومت کو مل رہا ہے. تو پھر تو یہ جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں اس کو بہت اوپر لے جانا چاہیے. دیکھیں مجھے نہیں پتا, یہ زرداری صاحب سے پوچھنا پڑے گا کیونکہ وہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے بلاول کو. جی جی, اگر تو وہ ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بننے کے اہل ہیں, تو اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سیٹ اپ کو. صحیح سیٹ اپ تو بھائی جس تنخواہ پہ یہ کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے اس وقت وہ نون لیگ والے شروع کر دیں گے. مطلب کسی کو اعتراض کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے. بھئی جب آپ کو پتہ ہے آپ کا مینڈیٹ ہی اپنا نہیں ہے تو پھر کہاں کھاپ ڈالیں گے آپ جا کے؟ پھر تو اپنے بیوے بچوں کی طرح جو آپ سے کہا جائے گا وہ آپ کرتے رہیں گے کہ چلیں. وہ بلاول کا بھی اگر وہ جو ایک بچپن کا شوق ہے کہ میں کسی طریقے سے اس ملک کا پرائم منسٹر بن جاؤں, تو یہ کوشش تو ساری وہی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈر, اور یہ بلا وجہ نہیں ہے. ظاہر ہے کچھ تو ذہن میں ہوگا ان کے, کوئی پلان ہوگا کہ ہم نے اس کو, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ علیحدہ بات ہے, لیکن وہ کہنا نا کوشش سے ساڈا حق ہے نا یار, وہ تو کرن دیو, تو وہ کرنے دیں ان کو. اس پہ ہمیں بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن بات پھر وہیں پہ آئے گی کہ کل کے مذاکرات یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر نئے سال کا آغاز واقعی بہت اچھا ہونا ہے اور آگے جا کے ہمیں لگنا ہے کہ چیزیں اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے بہتر ہونے جا رہی ہیں, تو پھر یہ اس کی ان مذاکرات کی کامیابی ہے. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو پھر آپ یقین رکھیں کہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جائیں گی, ورنہ مشکل ہے. جی فیصل صاحب. لیکن مذاکرات کے حوالے سے جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں, ایک عمومی تاثر تو یہی ہے مذاکرات جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں, لیکن مذاکرات جو ہیں وہ کچھ لو کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. دونوں فریقین ایک دوسرے کو کچھ دیتے ہیں, سامنے والے سے کچھ لیتے ہیں, اپنے حصے سے کچھ وڈرا ہوتے ہیں, تو مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. اس مذاکرات میں کس نے کس کو کیا دینا ہے؟ ابھی تک جو تحریک انصاف کے 2 مطالبات سامنے آئے ہیں, ان میں ایک تو یہ ہے کہ وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے عدالتی کمیشن بنایا جائے اور اسیروں کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. مزے کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے مطالبات میں جو مذاکرات کے حوالے سے جو مطالبات ہیں اس میں جو ہے وہ 8 فروری جو ہے وہ شامل نہیں ہے. یہ بھی بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہ 8 فروری کا مطالبہ حکومت سے کیسے کر سکتی ہے؟ تو حکومت ہی 8 فروری کی بینیفیشری ہے, تو اس ٹیبل پہ تو ظاہر بات نہیں ہو سکتی تھی. تو کیا حکومت میں یا پہلے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ ملا لیں تو کیا وہ عدالتی کمیشن بنانے پہ راضی ہو سکتے ہیں؟ فارغ ہوئی ہے مطالبے سے. ہاں 26